हेलो दोस्तों, तो अभी हम रिएक्शन करने वाले हैं जुबैर भाई की वीडियो पे जो उन्होंने अभी मदीना ज़ियारत के रिलेटेड बनाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक खुशखबरी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। सबसे पहले अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है खजूर का गोशा और पानी पेश किया गया था अहले कुबा की तरफ से। वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। सबसे पहले हाज़िरी देनी है। ज़ायरीन किराम की बहुत बड़ी तादाद माशाल्लाह इस वक्त मौजूद है। तो यही जगह थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके नमाज़ पढ़ी और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है साया किया गया था। ये असल कुआँ था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में इसके ऊपर बैठकर पानी पिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सी यादें ऐसी हैं जो कि बाद की ज़िंदगी में हम याद करके उसको देखते रहेंगे। मैं तो कम, लेकिन उस्मान भाई बहुत ज़्यादा। भाई ये इनके जो है ना बैचलर की ज़िंदगी के बहुत ही कम दिन रह गए हैं। क्या है भाई, खैरियत से? अल्लाह सल्लम। बहुत लोगों ने मिस किया आपको यार, बार बार पूछ रहे थे कि उस्मान भाई वज़ीर खुराक किधर है, वज़ीर आ गया। ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग आप लोग देख रहे थे आइंदा, उसमें भी बहुत से लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में आपके बारे में पूछा था। आपने देखा? हाँ देखा है। एडिलेड के व्लॉग में फ़हीम भाई ने कहा वज़ीर खुराक किया, क्योंकि उस वक्त आप भी थोड़ा वहाँ बिजी थे, मैं बिजी था, काम में बिजी था। काम में नहीं, आप शादी की तैयारियों में बिजी थे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खालिद, كيف الحال؟ طيبين؟ بخير الله يسلمك. كيف صحتك؟ عشان ان شاء الله. طيب ان شاء الله. الحمد لله سلامة. الله يسلمك. كيف صحتكم؟ والله بخير. طيبين ان شاء الله. عثمان بھائی ہم آج ہی پہنچے ہیں تو سب سے پہلے حاضری دینی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ مدینہ بھی دکھائیں گے، سلام پیش کرنے جانا ہے آدھا گھنٹہ بعد. چلیں بھائی، اللہ اکبر. تقریباً مجھے ہو گیا ہے 2 ہفتے ہو گئے. 2 ہفتوں کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کتنا بہترین موسم ہے سبحان اللہ. باہر ہر جگہ گرمی ہے اور یہاں پر آپ موسم کی خوشگواری دیکھیں سبحان اللہ. اور زائرین کرام کی بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ اس وقت موجود ہے یہاں پر زیارت کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مغرب کی نماز میں سے کوئی تقریباً 10 منٹ باقی ہیں، ابھی بند ہے. سلام پیش کرنے کے لیے نماز کے بعد ہی حاضری ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پر ہمارے ایک اور بھائی آئے ہوئے ہیں انڈیا سے مہمان، ان سے بھی ملنا ہے اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ سلام پیش کرنے جائیں گے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام على خليفة الرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السلام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام على ديار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. سبحان الله. دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں، جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں. بھائی ماشاء اللہ تبارک الرحمن، بہت بڑی تعداد میں زوار کرام تشریف لائے ہوئے ہیں روزہ پر سلام پیش کرنے کے لیے. میرے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. دل سے بھی ہے اور آپ لوگ نیچے کومنٹس میں بھی آنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ سب کی یہ دلی مراد جو ہے صحت اور عافیت کے ساتھ پوری کریں انشاءاللہ. کیا شان مصطفیٰ ہے، روزہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی ہے، رب کی وہاں پہ رحمت، جنوں بشر فرشتے سب کی ہے ایک چاہت،
قربان جائے ان پر جو سب کے راہبر ہیں۔ جی بھائی ویلکم بیک۔ اس وقت ہم آ چکے ہیں مسجد قباء، کیونکہ جب آپ مدینہ سے دور رہتے ہیں نا تو دل میں ایک سبحان اللہ ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ آپ جلدی سے کوئی بھی وجہ ہو، بھلے آپ جتنا وہاں پر خوش ہوں، واٹ ایور کوئی بھی ریزن ہو، پھر بھی دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ آپ مدینہ شریف جلدی جلدی پہنچیں اور ان ساری جگہوں پر واپس جائیں، اپنی زیارت کریں، نماز پڑھیں، سنتیں ادا کریں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہفتے کے دن آپ تشریف لاتے تھے، آج بھی ہفتے کا دن ہے لیکن ہم لیٹ ہیں، ظاہر بات ہے، ہم صبح پہنچے تھے تو دیٹس وائی۔ تو اللہ پاک قبول کرے۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے سورۃ النحل کی آخری جو پیج ہے نا وہ پڑھا تھا، جس میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لیں جتنا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ صبر کر جائیں تو اللہ پاک صبر کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بہتر دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے اور قباء میں نماز پڑھے اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ عمرہ کرنے بھی جائیں گے ہم۔ کتنا حسین منظر ہے یہ جو نیو لائٹیں لگانے کے بعد نا، پہلے یہاں کی وائٹ لائٹیں ہوتی تھیں، اب ساری یلو لائٹیں جو ہے وہ لگا دی ہیں، جو کہ نظر کو دیکھنے میں جو ہے نا بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں، سبحان اللہ۔ مسجد قباء میں نیا نظام یہ ہے کہ آپ اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ کر اندر نہیں جا سکتے۔ یہاں شاپر وغیرہ میں ڈلے ہوئے ہوں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ باہر جو ہے نا ماشاءاللہ بہت زیادہ جگہ رکھی گئی ہے اب جوتے جو ہے رکھنے کے لیے۔ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ماشاءاللہ، لیفٹ رائٹ دونوں طرف، اور اس طرف بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ الحمدللہ عشاء کی نماز ہو گئی، سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے جو آیات تلاوت کی وہ غزوہ احد کے بعد کی تھی، اور جو عشاء کی نماز میں امام صاحب نے تلاوت کی وہ تھی غزوہ تبوک کے بعد کی، کہ جن 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی آفٹر جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بغیر کسی عذر کے یہاں پر رہ گئے تھے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، اور پھر اس کے بعد وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایک صحابی جو ہے نا، ان کا باغ، یہ سامنے والے جو آپ کو کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں نا، وہ والا باغ کی ملکیت تھی حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس ویڈیو کے نیچے میں کامنٹس میں پن کر دوں گا تو آپ ان صحابی کا سارا قصہ جو ہے وہ جان سکیں گے۔ اگر آپ لوگ اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں تو نیچے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرف جو ہے آپ کو لے آنے کا مقصد ہے ایک اور چیز دکھانی، آئیے ذرا وہاں چل کے بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا بھائی، سامنے یہ مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی یہ والا باغ ہے بستان المستظل، مزرعۃ المستظل، بیر العذق، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل قباء نے سب سے پہلے استقبال کیا تھا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا گوشہ پیش کیا گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کنویں کا پانی ہے یہاں پر آپ نے نوش فرمایا تھا، اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کی تھی۔ یہ جو باغ ہے اور کنواں ہے بہت عرصے تک جو ہے بند رہا ہے، تقریباً 2 سال۔ 2 سال پہلے ہماری کئی ویڈیوز یہاں کی بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے تقریباً حج کے بعد جیسے ہی اس کو اوپن کیا تھا نا، تب اس کی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی۔ وہ ویڈیو جو ہے ابھی آپ اس کے بعد دیکھ سکیں گے، وہ ہم نے دن کے ٹائم پر بنائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے یہاں پر استقبال ہوا تھا جو انصار مدینہ تھے ان کی طرف سے، اور یہاں پر آپ کی ضیافت بھی کی گئی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں بھی کی تھی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ آئیے، جو ہم نے کوئی 1 مہینہ پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک خوشخبری ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور اہل مدینہ کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی۔ جیسے کہ میں آپ شروع سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے ہی خصوصی طور پر میں مکہ سے مدینہ آیا ہوں تاکہ اس کا ولاگ بنا سکوں جب اس کو اوپن کیا گیا ہے، اور وہ ہے وہ مقام اور وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا سب سے پہلے اہل مدینہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کھجور کا گوشہ اور پانی پیش کیا گیا تھا اہل قباء کی طرف سے۔ جی عثمان بھائی، کتنے کی ایک ٹکٹ ملی ہے؟ ایک بندے کی یار، 2 کی نہیں۔ ہاں 2 کی 2 کی ٹکٹ جو ہے 38 ریال، 20 ریال آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بھائی جان یہاں پر ٹکٹ کے اوپر ڈیٹ وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ ٹائم لیمٹ ہوگا جس میں آپ وزٹ کر سکیں گے۔ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا گھومنا چاہیں اتنا نہیں گھوم سکتے، بلکہ ایک فکس ٹائم جو ہے
وہ آپ اندر وزٹ کر سکتے ہیں۔ بھائیو سب سے پہلے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد قباء۔ مسجد قباء کے بالکل دائیں سائڈ پر جو ہے یہاں پر یہ ٹکٹ آفس ہے، یہاں سے آپ نے ٹکٹ لینی ہے 19 ریال کی۔ آپ کیش بھی پے کر سکتے ہیں، آپ کارڈ کے ساتھ بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں، ایک ہے میوزیم کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو ٹکٹ لے کے آپ نے رائٹ سائڈ پر جانا ہے، وہاں پر ایک دروازہ ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے انٹری ہوگی اور آپ میوزیم میں یہ چیز ہے کہ آپ کو بڑی بڑی اسکرینز دکھائی جاتی ہیں جس کے اوپر 3D آپ کو ماڈل دکھایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، اور وہ بھی ایک سمری انفارمیشن ہوتی ہے، مطلب بہت مختصر طریقے سے۔ اگر آپ نے ہجرت کا سفر ایکچول اور جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کن کن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کون کون سے پہاڑوں کے پاس، کون سی وادیوں میں کون سی آیات نازل ہوئی ہجرت کے سفر میں اور کون سے واقعات ہوئے، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں ہجرت کا سفر تو آپ کو پورا جو ہے ایک سیریز بھی لگی 7 to 8 ولاگز، تو آپ اس میں ساری تفصیل جان سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میوزیم کی ٹکٹ نہیں لی اور آپ نے صرف جو ہے باغ کی ٹکٹ لی جیسا کہ ہم نے لی ہے، ٹکٹ لینے کے بعد لیفٹ سائڈ پر آپ آئیں گے اور یوں یہاں سے آپ اندر جائیں گے، یہ سارا ماحول ہے، اس طرف ایک کھجور کی شاپ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جب آپ اندر جائیں گے تو یہاں آپ نے انتظار کرنا ہے اپنے ٹائم کا، جیسا کہ ہمارا جو ہے 5:20 پر ٹائم ہے اور اس وقت جو ہے 5:12 ہو رہے ہیں، تو 8 منٹ باقی ہیں۔ 8 منٹ کے بعد جو ہے ہماری انٹری ہوگی اس طرف سے اور ہم وزٹ کریں گے انشاءاللہ اس باغ کا۔ اور یوں بھائی جان کوئی تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد ہم اس مبارک باغ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حياكم في بستان المستقبل. بستان له مكانة كبيرة في نفوس المسلمين وقد قيل فيه عدة روايات وأقاويل وروايات تاريخية. جی تو اس وقت ہم موجود ہیں اس مبارک باغ میں، اس کے دو نام ہیں، ایک نام ہے اس کا مزرعۃ المستظل، چھاؤں والا باغ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو جب دھوپ آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر مبارک سے جب ان کے طرف سایہ کیا تو جو اہل قباء جو کہ بیعۃ العقبہ الاولیٰ والثانیہ میں شامل نہیں تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے جو ہے رسول کون ہے اور ابوبکر جو ہے وہ کون ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو سایہ کرنے والا ہے یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے اور جن کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا اس باغ کا نام ہے بئر العذق۔ بئر العذق بولتے ہیں کہ کھجور کے گوشے والا کنواں، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر آپ نے بیٹھ کے کھجور کا جو گوشہ ہوتا ہے وہ جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھجور تناول فرمائی۔ اگر آپ میں سے کوئی 2-3 سال پہلے سے ہمیں دیکھتا ہے تو ہم نے اس باغ کے بارے میں کئی دفعہ جو ہے تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے ہجرت کے سفر میں بھی جب یہاں پر کام ہو رہا تھا اور یہ سارا بند تھا تب بھی اس کو کور کیا تھا۔ سامنے جو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رہی مسجد قباء، اس طرف مسجد قباء ہے، اور اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اور دکھلایا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اور نماز پڑھی گئی تھی۔ لیکن کیونکہ مؤرخین کے بہت سے اقاویل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ابھی جو ریسنٹلی یہ جگہ بھی قائم رکھی گئی ہے اور ان کے نزدیک یہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جس طرح میرے جو ہے چہرے پر دھوپ جو ہے وہ پڑ رہی ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی دھوپ پڑتی تھی یہاں پر، حالانکہ باغ تھا، اب بھی کھجور کا باغ موجود ہے۔ تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں قباء یہاں پر ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ والی جو جگہ ہے میرے پیچھے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہم نے آپ کو پرانے زمانے کی جو میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں 2 سال پہلے کی جب یہ کھلا ہوتا تھا باغ، تو یہی جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھی اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سایہ کیا گیا تھا۔ لیکن آج کل کے جو مورخین ہیں ان کے نزدیک یہ وہ جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیچھے ایک اور جگہ ہے، میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اور یہاں پر آپ کے اوپر چھاؤں کی گئی تھی۔ تو بہرحال کیونکہ یہ ایک نئی دریافت ہے، تاریخی معاملات ہیں، ان میں 1400 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تو کوئی حتمی بات تقریباً جو ہے اس لیے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ یہ متواتر نہیں آ رہی، جس طرح کی مسجد قباء اپنی جگہ پر ایک چیز موجود ہے اور متواتر اس زمانے سے ایک مسجد بنائی گئی تھی اور چلی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ تو ان لوگوں نے دونوں جگہوں کو جو ہے برقرار رکھا اور ان کو ختم نہیں کیا، تاکہ جن کے نزدیک یہ والی جگہ ہے وہ والی جگہ بھی یہاں پر ویسے کی ویسے محفوظ ہے، اوپر جو ہے چھاؤں کے لیے ایک چادر بھی کر دی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ والی جگہ جہاں پر آج کل کے مورخین کے نزدیک اور اداروں کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو یہاں پر مطلب چھاؤں بھی پیش کیا گیا تھا اور نماز بھی پڑھی گئی تھی، اور یہ ہے وہ کنواں اور وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کے بعد سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو پانی
آپ نے نوش فرمایا اور ساتھ ہی آپ نے کھجور کے جو گوشے سے کھجور کھائی تھی۔ یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے کا کنواں نہیں ہے بلکہ یہ برکہ ہے۔ برکہ مین وہ حوضی ہے جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے۔ اصل جو کنواں ہے، ایکچول کنواں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پیا تھا وہ سامنے ہے۔ دوسری طرف سے بھی جا کے میں آپ کو دکھلاتا ہوں تو وہیں کنویں کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ بنی عمرو بن عوف اہل قباء کے جو سردار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر جو ہے کھجور کا گوشہ پیش کیا تھا۔ تو آپ نے جب اس کو نوش فرمایا یہاں بیٹھ کر تو اس کنویں کا نام مطلب کھجور کے گوشے والا کنواں جو ہے پڑ گیا تھا۔ آئیے ذرا آپ کو کنواں دکھاتے ہیں۔ پانی ٹھنڈا ہے؟ اوہ ماشاء اللہ زبردست، کیا ٹھنڈا پانی ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے ایکچول اصل کنواں، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل کنواں تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس کے اوپر بیٹھ کر پانی پیا تھا۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں کچھ ویڈیوز وائرل کیے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یا کچھ صحابہ کے گھر کے نام سے، تو وہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گھر واقعی تاریخی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا نہیں ہے بلکہ بعد کے زمانوں میں اہل مدینہ میں سے کسی کا ہے جس کی ملکیت میں یہ کنواں رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کے جو کنویں ہوتے تھے کس طرح نیچے جو ہے یہ کھدائی کر کے بنائے جاتے تھے۔ یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں نا کنویں کے اوپر جو لگائے گئے ہیں یہ پرانے زمانے میں نہیں بلکہ جو آج سے 100-300 سال پہلے جو ہے یہ پتھر اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ جو مٹی ہے نا اس اطراف وہ مٹی گر کے کنویں کو جو ہے بند نہ کرے۔ اس لیے آپ کو اہل مدینہ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں بنی ہوئی اس میں آپ کو اس طرح کے پتھر ملتے ہیں کنووں کے لیفٹ رائٹ۔ پانی اس کنویں کا پیتے ہیں، بسم اللہ، ٹھنڈا پانی کے انہوں نے یہاں پر بندوبست کیا ہوا ہے جی۔ ٹھنڈا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو زبردست قسم کا ٹھنڈا ہے یار ماشاء اللہ۔ یا سلام۔ تو یہ خوبصورت مناظر ہیں اس بابرکت باغ کے۔ اچھا عثمان بھائی یہ کس چیز کا درخت ہے؟ نبک، سدر کا۔ یہ ہے بیری کا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کھجور کے بعد اور پانی کے علاوہ آپ نے بیری کے کچھ پتے بھی یہاں پر آ کے نوش فرمائے تھے۔ تو آئیے ذرا ہم بھی کچھ پتے یہاں پر کھاتے ہیں۔ اس کے ان کو دھونا پڑے گا، ادھر اسے دھو لیتے ہیں، کنویں کے پانی سے ہی دھوتے ہیں۔ آ جائے۔ تو یہ جو ہے بیری کے پتے ہیں ان کو دھو لیتے ہیں، بسم اللہ۔ آپ کو باغ کا ٹور دیتے ہیں سارا۔ میری ایک ویڈیو ہے رمضان کی افطاری کی، میں نے یہاں پر بیٹھ کے جو ہے افطاری کی تھی رمضان میں ایک۔ تو یہ تو دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی اس ویڈیو پہ دیکھا کہ مدینہ کا کافی سارے زیارت وغیرہ اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قباء نے جہاں ان کا دوستو ویلکم کیا تھا، سواگت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے دیکھا جی کہ اس ویڈیو پہ کہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس اہل قباء پہ اور لوگوں نے جب انہیں پانی دیا اور کھجور دیا تو کس جگہ پر کس کنواں کا دوستو، جیسے کہ آپ نے سارا کچھ دیکھا دوستو۔ اور دوستو وہاں پہ کافی آس پاس میں دوستو زیارت جگہ جیسے کہ سلمان الفارسی مدینہ منورہ میں ہے جو آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ اور دوستو ایک جیسا کہ آپ نے میوزیم وغیرہ دیکھا تو دوستو آپ جہاں ضرور وزٹ کریں دوستو، کافی کچھ دوستو دیکھنے کو ملے گا دوستو۔ اور اپنا اور بھی بہت اچھا لگتا ہے دوستو، خاص کر کے مدینہ منورہ میں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے دوستو اس جگہ پہ جا کر کے وزٹ کرنا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں یا پھر جہاں ان کا سواگت کیا گیا ہوگا۔ اور مدینہ منورہ میں دوستو پورا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس سے بہتر جگہ پورا دنیا میں اور کو ہے بھی نہیں، مدینہ سے بہتر ہے دوستو۔ تو دوستو آپ تو دوستو مدینہ دوستو اتنا سکون مدینہ ملتا ہے دوستو تو دنیا کا اور بھی کسی شہر میں نہیں ہے دوستو۔ اور دوستو آپ زبیر بھائی کے چینل پر وزٹ کریں دوستو اور مجھے بھی سپورٹ کریں دوستو۔